حرام اور گناہ ہے. عمرہ کرے گی تو عمرہ ہو جائے گا، مگر قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اور حرم شریف جہاں ایک نیکی کیجیے تو اس پر اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. وہاں ایک گناہ کوئی کرے گا تو 1,00,000 گناہ بھی بڑھے گا. تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. جی اس لیے ہماری مائیں، بہویں، بیٹیاں ایسی جرات نہ کریں، ایسی ہمت نہ کریں. ان کے ساتھ ان کا شوہر ہے تو جائیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے تو جائیں. اور اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں. اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے گھر میں رہ کر تمنا رکھیں گی کہ جب ہمیں محرم مل جائے گا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ ان کو بغیر عمرہ کے ہی عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہماری بہنیں بغیر محرم یا بغیر شوہر کے نہ جائے. محرم مطلب بھائی محرم ہے، بیٹا محرم ہے، باپ محرم ہے، ان کے ساتھ جائیں. یہ نہ ہو تو شوہر ساتھ جائے، وہ بھی نہ ہو تو صبر کریں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گھر میں رکی رہیں، نہ جائیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں حج کا، عمرے کا ثواب لکھ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی نے فائنینس پر کوئی چیز خریدی تو فائنینس پر کوئی چیز خریدنے پر بیاج کا، سود کا کیا حکم ہے؟ خریدنے پر اگر کوئی ادھار خریداری کرتا ہے، مثلا کارڈ سے یا اور اس طرح کی کسی چیز سے وہ ادھار خریداری کر لیتا ہے تو اس پر اس کو سود دینا پڑتا ہے، تو یہ ناجائز. کہیں کوئی بہت بڑی مجبوری پیش آ جائے تو الگ چیز ہے. لیکن عام حالات میں کارڈ سے ٹکٹ ادھار لے لینا یا قرض لے لینا یا کوئی سامان خرید لینا اور بعد میں اس پر سود دینا، یہ ناجائز و گناہ ہے. اس سے بچیں. سود کی حرمت بڑی سخت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سود میں 36 گناہ ہیں اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. تو مسلمانوں، سود کسی کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو تو ہو، لیکن آپ پاکیزہ قوم ہیں، مقدس قوم ہیں، آپ کے لیے سود کبھی بھی فلاح و بہبود کا ذریعہ نہیں. قرآن فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. دیکھنے میں آپ کا نفع ہوگا مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو بربادی سے بچیے. وہ کام کیجئے کہ تھوڑا ملے مگر اس میں برکت ہو. تھوڑا ملے برکت ہو تو بہت ہے، اور بہت ملے برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. تو سود پر کوئی بھی کام کرنے سے بچیے، چاہے قرض لینا، چاہے ادھار خریدنا یا کوئی بھی کام کرنا قرض پر ناجائز ہے، گناہ ہے. اس سے بچیں. حضرت پوچھنا یہ تھا، آج کل جو فائنینس پہ سامان خریدتے ہیں، جیسے کار فائنینس پہ لے لیا، موبائل فائنینس پہ لے لیا، اگر اس کو نقد دام دیں گے تو وہ چیز سے موبائل لیا 10,000 روپے کا ہے، نقد دیں گے جب کیش، لیکن اسی کا فائنینس کرا لیں گے تو وہی چیز 10,000 کی بجائے 12,000 ملے گی. تو اب یہ جو 12,000 وہ اس کو بیاج ہی لکھتے ہیں کاغذ پہ. تو اب یہ جو 2,000 بڑھ رہا ہے قسط کی بنیاد پر، جو قسط وار بنتا ہے کار وار خریدنے میں، تو جو بڑھ رہا ہے، جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کیا ہم سود کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جو کاروبار کا طریقہ ہے اور جو وہ لکھتے ہیں وہ تو سود ہے.
لیکن اگر کاروبار کی نوعیت کو بدل دیں، یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس کا دام سال بھر میں یا 2 سال میں ادا کرو گے تو اس کا دام 12,000 ہے، تب وہ 12,000 دام ہو جائے گا، سود نہیں بنے گا۔ تو اس طور پر آپ لوگ خریداری کریں تو یہ جائز ہے۔ سوال ہے کہ ہائی ڈپوزٹ پر مکان گروی رکھنا پھر اس کو کرائے پر دے دینا یہ کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اپنا سامان کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں اور پیسہ لے لیتے ہیں، اور جس کے پاس گروی رکھتے ہیں مکان وغیرہ وہ اس کو کرائے پر دے دیتا ہے، پھر کرایہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیوی ڈپوزٹ میں جو میں نے سمجھا وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کو زیادہ روپے کی ضرورت ہے، مثلا 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ روپے دے دیا اور رہن کے طور پر اس کا مکان مثلا رکھ لیا، یہاں تک جائز ہے۔ اس کے آگے یہ ہوتا ہے اس گھر میں رہ کر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، یہ سود ہے، یا اس کو کرائے پر دے دیتا ہے اور کرائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ سود ہے۔ اگر اپنے پاس رکھے فائدہ نہ اٹھائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں رہے گا تو سود، اور اس کو کرائے پر دے کر فائدہ اٹھائے گا تو یہ بھی سود ہے۔ اس لیے یہ سب ناجائز ہے اور گناہ ہے، یہ سب سود ہے۔ کچھ لوگوں نے اب یہ طریقہ نکال دیا ہے کہ مکان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں، کرائے پر لے لیتے ہیں کہ ہم کو مکان کرائے پر دے دو بس 100 روپے پر، اور یہ اس کو کرائے پر دیتے ہیں 5,000 پر، مثلا 100 روپے دیں گے اور 5,000 روپے وصول کریں گے ماہانہ، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے کرائے پر آپ نے لیا ہے اتنے ہی پر کرائے پر دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے کسی سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے اپنا مکان کرائے پر دے دو، جو بھی کرایہ طے ہو وہ طے کر لے، چاہے تو بتا دے کہ ہم تم کو بعد میں ہیوی ڈپوزٹ پر اتنے روپے دے دیں گے، بعد میں وہ اتنے روپے دے دے، تو کرایہ کا کاروبار الگ ہو گیا، ہیوی ڈپوزٹ کا کاروبار وہ الگ ہو گیا۔ تو قرض لینا ہے وہ جائز، یہ کرایہ پر لینا یہ جائز۔ اب مثلا اس نے 500 روپے کرایہ پر لیا ہے اور دوسرے کو 5,000 پر دینا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے جواز صورت یہ ہے کہ اس مکان میں کچھ اضافہ کرے، مثلا اس میں کسی دیوار پر کچھ ٹائلز لگوا دے، اور اس ٹائل مکان کا کرایہ تو 500 اور ٹائلز کا کرایہ جو ہے 4,500، اب 5,000 وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ مکان میں کوئی ایسا اضافہ کرے کہ وہ اضافہ مکان سے جڑا ہوا ہو، الگ نہ ہو، تو اب کرایہ بڑھا کر لے سکتا ہے۔ تو یہ صورت اگر اختیار کریں تو یہ جائز ہے، اور جو عام طور پہ چل رہا ہے وہ حرام، سود اور گناہ ہے۔ ایک سوال اور ہے، کسی نے ایک زمین مسجد میں وقف کر دی اور اس میں مسجد کی طرف سے کچھ تعمیری کام بھی کرا دیا گیا، اس کے بعد واقف کی نیت بدل گئی اور اس نے وقف کو مسترد کر دیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس میں نماز شروع ہوئی کہ نہیں؟ نماز ابھی نہیں شروع ہوئی، نماز نہیں شروع ہوئی۔ جی، کچھ تعمیری کام جب تک نماز شروع نہیں ہوئی ہے تب تک وہ مسجد نہیں ہے، جی مسجد کی عمارت ہے، مگر وقف ہے، مسجد کی عمارت ہے اور وقف ہے، مسجد تو نہیں ہے مگر وقف ہے، اور مسجد کے لیے ہی وقف ہے، تو وقف کو بدلنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی نیت بدل گئی ہو تو اپنی نیت کو پھر بدلے،
جب کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے، تو وقف ہوتے ہی وہ چیز بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملک ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز اللہ کی ملک ہو گئی تو وقف کرنے والا کچھ نہیں رہا، اس کو اس میں تصرف کرنے کا، بدلنے کا، واپس لینے کا کوئی حق نہیں رہا۔ تو جس سے اپنی نیت بدل لی اور اس کو واپس لینا چاہتا ہے وہ گنہگار ہے، ناجائز ہے۔ اپنی نیت کو بدلے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جو دے دیا ہے دے دیا، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ چاہے گا تو جتنا اس نے دیا ہے اس کا کئی گنا دنیا میں دے گا اور اسے زیادہ گنا عقبہ میں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال اور عوام کی طرف سے آیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں رات میں شب میں میاں اور بیوی کا قربت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اگر کوئی رات میں قربت حاصل کرنا گناہ سمجھے تو اس کا کیا ہوگا؟ جب تک رات باقی ہے اور رات باقی ہے سحری کے وقت تک، اس وقت تک میاں بیوی آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں۔ شروع میں دن ڈوبنے کے بعد سے ان سے قربت کرنا رات میں بھی ناجائز تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کو دکھلا دیا کہ تم لوگ اس پر صبر نہیں کر پاتے ہو، ہونا تو یہی چاہیے تھا، صبر نہیں کر پا رہے ہو، تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، دن میں حرام اور رات میں حلال جائز۔ کوئی سمجھتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، قرآن پاک کی آیت دکھلا دی جائے، پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اللہ اسے سمجھائے، اسے اللہ کے حوالے کیجیے۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا فرمان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ حکم کو پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا، ہمارا ذمہ بری ہو گیا۔ وہ مانے گا تو ٹھیک ہے اور نہیں مانے گا تو جہنم رسید ہوگا۔ ایک سوال اور عوام کی طرف سے آیا ہے کہ کسی دکان سے سامان ادھار لینا اور پیسے چکتا کرنے کا وقت مقرر نہ کرنا۔ ایک شخص نے دکان سے سامان لیا یا لیتا ہے اور پیسہ کب دے گا اس کے لیے وقت نہیں مقرر کیا، تو اس طرح ادھار لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور صحیح ہے کہ وہ چیز ادھار بھی نہیں ہے۔ جب معیار نہیں مقرر کیا تو وہ چیز ادھار بھی نہیں ہے، اس کو جلد سے جلد دام ادا کر دینا چاہیے، اور اگر اسے دیر میں ادا کرنا ہے تو پھر میعاد مقرر کرنا چاہیے کہ ہم فلاں وقت تک ادا کر دیں گے، اور جو وقت مقرر ہو اس وقت میں دے دیں۔ اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ورنہ اس کی وجہ سے آپس میں نزاع پیدا ہوگا اور شریعت نزاع کو پسند نہیں کرتی۔ السلام علیکم حضور، میرا ایک سوال ہے، کوئی لڑکا اگر مسلمان ہے اور وہ کہیں جا کر غیر لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ آدھار کارڈ میں نام بھی بدل دیتا ہے اپنا، اس کے کئی اس کے ختم ہو جانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اپنے ہاں اس کو مار کے گاڑ دی تھی، پھر اس کے بعد پتہ چلا تو اس کے بعد اس کے جو ماں باپ تھے تو اس کی مٹی لے آئے کھدوا کے اپنے یہاں، گاؤں کے سبھی لوگ جان گئے اور آدھار کارڈ میں نام بھی چینج تھا،
تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے نماز بھی پڑھائی جنازے کی اور گاؤں کے سبھی لوگ جنازے میں شامل ہوئے. یہ چیز تحقیق طلب ہے. یہ پولیس کیس ہے. پولیس کیس کو مفتی کیس نہیں بنانا چاہیے. اسے پولیس حل کرے گی اور ہم سے حل کرانا ہے تو پھر ہم اس کی تحقیق کریں گے, اس کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں. حضرت ایک سوال یہ ہے, آج کل جو مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو جو کمزور حضرات رہتے ہیں اس کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں, تو اب اگر وہ کرسی لگائیں گے تو وہ کیا صف جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی کرسی ان کے برابر لگے گی, یا وہ جب آدمی جہاں کھڑا ہوتا ہے ان کی کرسی وہاں لگتی ہے تو وہ جو ان سے آگے ہو جاتے ہیں؟ اب یہ کیا یہ صف کے بارے میں ان کا کیا ہوگا؟ کرسی کی اجازت, کرسی پر نماز کی اجازت کس کے لیے ہے؟ جو آدمی کھڑے ہو کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, عاجز ہے رکوع سجدہ کرنے سے, اسے ایسی بیماری اور تکلیف ہے تو اسے اجازت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, اور چاہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے, یہ بھی جائز ہے. اب معذور جب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو سب تو مثلا یہاں سے لگ رہی ہے, یہاں سے لگ رہی ہے, اور جب ایسے بیٹھے گا جیسے میں بیٹھا ہوں تو پیر کچھ آگے ہو جائے گا. سوال یہی ہے کہ جب پیر آگے ہوگا تو ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے ہے, اور جب عذر ہو جائے تو اب صفوں میں سیدھا رہنا ان کے لیے واجب نہیں ہو جاتا. صفوں میں جو حکم ہے کہ اقیموا صفوفکم, صفیں سیدھی رکھو, یہ صحت مند لوگوں کے لیے ہے, اور جو معذور ہے اس کو حکم ہے کہ جیسے بن پڑے ویسے نماز پڑھے, تو اس طور پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور ایک سوال یہ ہے کہ کسی عالم دین یا مفتی یا پیر صاحب کے آمد کے موقع پر نعرہ لگانا کیسا ہے؟ اب یہ سوال بمبئی میں آیا تھا تو میں نے بتایا کہ جب کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو, ذکر الہی ہو رہا ہو, تو ایسے وقت میں کوئی خطیب آئے, کوئی عالم آئے, کوئی مفتی آئے, کوئی پیر آئے, سب کے لیے حکم آیا کہ نعرہ لگانا کہ ہنگامہ برپا ہو جائے اور خطیب کی تقریر متاثر ہو, لوگ خطیب تقریر نہ سن کر کے ادھر متوجہ ہوں, یہ ناجائز اور گناہ ہے, اور ایسی رسم کو بند کر دیا گیا. حضور ایک سوال یہ ہے کہ آج کل فیس بک پر ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے مرزا انجینئر کا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس سے ہمارے بہت سے سیدھے سادھے سنی عوام بھی بدزن ہو رہے ہیں, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کچھ شرپسندوں نے کہیں کہیں کچھ الحاق کر دیا, اضافہ کر دیا, بے شک. یہاں تک کہ قرآن میں شیطان نے اضافہ کرنے کی کوشش کی. قرآن میں بھی شیطان نے اضافہ کرنے کی کوشش کی, مگر قرآن کی حفاظت کے وعدہ اللہ نے لے لیا ہے. بے شک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. تو شیطان ناکام ہو گیا. لیکن عام علماء اور صوفیہ کی جو کتابیں ہیں اس کا اللہ نے وعدہ تو نہیں لیا ہے. انہوں نے کتاب لکھ دی, چلے گئے, اور بعد میں کسی نے اس میں دسیسہ کاری کر کے, مکاری کر کے کچھ گھاٹا بڑھا دیا. تو یہ وہی چیز ہے, کسی نے اس میں الحاق کر دیا, بڑھا دیا, تو اس کی ذمہ داری اس کے سر ہے.
चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए मैं जिंदा हूँ, मेरी नई नई तहकीकात बहुत सी हैं, जी तो कुछ तहकीकात के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इससे रजू कर लिया, उनका मौक़िफ़ अब ये है। जी अब मेरे पास आज मैंने कहा अच्छा मेरा मौक़िफ़ ये है, तो उनसे कहा दो, तब वो बदला हुआ मौक़िफ़ जो फतवा मारा है, क्या बात? वो बदला हुआ फतवा पेश कर दे। क्या बात है क्या? तो हमने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो था और वही रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने न रुजू किया है, न वो मौक़िफ़ बदला है। मैं जिंदा हूँ और मेरा मौक़िफ़ बदल दिया जाता है। ऐसा झूठ लोग फैला देते हैं, ऐसे नाखुदा तरस हैं लोग कि अल्लाह से नहीं डरते। उन्हें ये डर ही नहीं है कि अल्लाह क्या पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो जो लोग दुनिया से चले गए उनके बारे में ऐसे निडर लोग कुछ घाटा बढ़ाते तो कौन सी वही बात है? ऐसा लोग कर देते हैं, उड़ा देते हैं। उड़ाई हुई बात है, गलत बात है। चिश्ती अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक सुभान। गुटखा खाने से मुंह में बदबू सी हो जाती है, तो अगर किसी के मुंह में बदबू सी हो गई हो तब उसको दरूद पढ़ने से बचना चाहिए। दिल में दरूद पढ़े, बेशक मुंह से नहीं। और अगर मुंह में बदबू नहीं है, उससे खुशबू आती है, तो भी दिल ही में पढ़े। जब मुंह साफ कर ले तब पढ़े। हुजूर रफ़े यदैन का शरई हुक्म क्या है? आजकल बहुत तेज़ी के साथ और जवार देहातों में जो आवाम बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, वहाँ से आने के बाद रफ़े यदैन अमल शुरू कर देते हैं। रफ़े यदैन का मतलब ये होता है कि रुकू में जाते वक्त हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें, जी रुकू से उठते वक्त हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें, इसको रफ़े यदैन कहते हैं। जी तो उन लोगों की दलील ठीक है जो कहते हैं कि रफ़े यदैन किया जाए, रसूलुल्लाह ने किया, सही कहते हैं। जी वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते वक्त भी हाथ उठाकर छोड़ा है और रुकू से उठते वक्त भी हाथ उठाकर छोड़ा है। लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रोक भी दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो हुआ हुआ अब नहीं होना है। तो जो पहले हुआ वो याद रखा, और जब बाद में रसूलुल्लाह ने मना कर दिया तो इसको भूल गए। सुभान अल्लाह। अरे जब आपकी नीयत है सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करना, तो जब तक सुन्नत रसूलुल्लाह वो थी उस पर अमल किया जाएगा, और जब सुन्नत रसूलुल्लाह बदल गई तो बदली हुई सुन्नत पर अमल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मनसूख हो गया। जैसे हम आपको बता दें कि कोई कहे कि अपनी भान से निकाह करना हलाल हम कहाँ है, किसी शरीयत में था। जी सुभान अल्लाह। हजरत आदम और नबीना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो इंसान नहीं थे, वहीं से इंसानियत शुरू हुई है। तो उनकी बीवी को हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक पैदाइश में एक लड़का पैदा होता था और एक लड़की, और दूसरी पैदाइश में एक लड़का और एक लड़की। तो पहली पैदाइश के लड़के के साथ दूसरी पैदाइश की लड़की से निकाह होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहली पैदाइश की लड़की के साथ दूसरी पैदाइश के लड़के के साथ निकाह होता। क्या निकाह होता? तो भाई बहन का आपस में निकाह हुआ ना, जी ये हलाल था। मगर बाद में ये मनसूख हो गया और ये हुक्म हो गया कि अब भाई और भाई का निकाह आपस में हलाल नहीं। तो कोई ये कहे कि आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप हैं, उन्हीं को हम आदमी कहलाते हैं, उनके यहाँ तो भाई बहन का निकाह हलाल था, तो क्यों आना होगा? तो हम कहेंगे भैया तुमको ही पसंद है, तुम जो चाहो करो, लेकिन हमारी शरीयत ने उसको मनसूख कर दिया है, नाजायज कर दिया है। अब जायज नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सही है, सरकार ने
رفع یدین کیا ہے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت، اور بعد میں اس کو روک بھی دیا. روکا کہاں ہے؟ رکوع سے گیا. حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ کچھ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں ناراض ہو کر مان لیا، رافع ایدیکم کیا بات ہے، مان لیا اراکم رافع ایدیکم کیا بات ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ناراض ہو کر کیا مطلب ہے؟ تم کو رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. کہا جناب خیر الشموس، چنچل گھوڑوں کی دموں کی طرح، جیسے چنچل گھوڑے کی دم ہے، اٹھایا گرایا، ایسے تم لوگ چنچل گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو گراتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو گراتے ہو. کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں کیوں ایسا دیکھ رہا ہوں؟ سرکار نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا. پھر فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سکون سے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہاتھ مت جھاڑا کرو، ہاتھ مت اٹھایا کرو، اور سکون سے نماز پڑھو. سبحان اللہ. جب رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا تو سارے صحابی مان گئے، وہابی آج تک نہیں مانے. سبحان اللہ. تو ہمیں صحابی کے راستے پر چلنا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہمیں صحابی کے راستے پر چلنا ہے، واہ. وہابی کے راستے پر نہیں چلنا ہے. بے شک. سمجھ گیا آپ لوگ نا؟ اس کے بعد کسی صحابی نے رفع یدین نہیں کیا ہے. اور کچھ ہماری کتاب ہے احادیث صحیح ہے، 2 جلدوں میں خیر سماعت صحیح منگوائی گئی، اور اسی طرح کی موضوعات پر ہے، عقیدے ہیں، فروعی عقائد ہیں اور فروعی مسائل ہیں، ان کو پڑھیے. جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر سے وہابیت بہت دور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. مجلس برکات جامعہ شفیع مارپور نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، وہاں سے آپ لوگ منگوائیے، پڑھیے. سادہ صاف ستھری زبان میں، عام فہم زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، پڑھیے اور سمجھیے اس کو. اور بتائیے صاحب. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے، یہ پوسٹر چھپتا ہے جس میں کعبہ شریف، مدینہ شریف اور غوث پاک کا تصویر رہتا ہے، ہم خود ہی نکال نالی میں سے فٹافٹ کرتے، تو یہ پوسٹر بین لگنا چاہیے نا؟ پوسٹر جو لگتا ہے تصویر، جو آراز یا اشتہارات پوسٹر وغیرہ چھپتے جیسے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس میں مزارات روزوں کی تصویر رہتی ہے، کعبہ شریف کی، مدینہ شریف کی، تو بعد میں لوگ اس کو بے احتیاطی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، نالیوں نالیوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ تو بے ادبی ہے. جو لوگ ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ اس کو ادب کے ساتھ رکھیں، اور اگر ادب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا کارڈ چھپا دیا جائے اور وہ کارڈ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور 2-4 بڑے بڑے بینر بنوا کر چوراہوں پر جگہ جگہ لگا دیے جائیں. اور اب تو موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے فوراً پورے علاقے میں، پوری دنیا میں، پورے ملک میں بات پھیلائی جا سکتی ہے. تو اس کا سہارا لیا جائے تو پیسہ بھی بچے گا اور بے ادبی بھی نہیں ہوگی، تو اس طور پہ کام چل جائے گا. تو کوشش آپ لوگ کریں کہ بڑے بڑے جو اشتہارات چھپتے یہ نہ چھپیں، تاکہ اس کی بے ادبی بھی نہ ہو، پیسہ بھی بچے. یا تو چھوٹے چھوٹے کارڈ چھپائیے اور گھروں میں پہنچائیے، اور اس سے بھی آسان کیا ہے کہ پوسٹر تیار کرا کے موبائل میں ڈال دیجیے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور کیا کہتے ہیں فیس بک کے ذریعے اس کو عام کر دیجیے، ہر گھر میں آواز پہنچ جائے گی آپ کی. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو پوچھ سکتا ہے. کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے، آج کی
یہ بزم فقہ یہیں پہ موقوف کی جاتی ہے. یہ اچھا ہے ماشاءاللہ کہ تھوڑے سوال و جواب ہوں, سب دماغ کے اندر بیٹھ جائیں, اس پر عمل ہو تو سب محفوظ رہے گا. اور زیادہ سنیں گے اور بھول جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اتنی باتیں, کون گھنٹہ ہو گیا 15 25, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ.